يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، جامعۃ المعارف کے سالانہ اجلاس میں آج مجھے شرکت کا یہ موقع مل رہا ہے. اس دینی تعلیمی ادارے نے رامپور کی سرزمین پر تھوڑی سی مدت میں جو پیش قدمی کی ہے اور ننھے منھے بچوں پر جو محنت صرف کی ہے اور ان کا ایک چمن اور گلشن تیار کیا ہے، وہ قابل قدر ہے، لائق ستائش ہے. جامعۃ المعارف کا نام اگرچہ بہت ہی بڑا ہے، یعنی علوم اور فنون کی یونیورسٹی. جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں، اگرچہ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش یعنی بر صغیر میں جامعہ کا لفظ مدرسے کے لیے بولا جاتا ہے. مدرسہ ابتدائی ہو یا مدرسہ ثانوی ہو یا مدرسہ عالی ہو، ہر مدرسے کے لیے جامعہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. اور جہاں تک المعارف کا تعلق ہے، وہ معرفت کی جمع ہے، اور معرفت کے معنی ہیں جاننے کے، علم کے. تو معارف کے معنی ہوئے علوم اور فنون. تو علوم و فنون کا یہ ایک گہوارہ ہے، علوم و فنون کا مرکز ہے، علوم و فنون کا ایک ادارہ ہے. بہرحال جہاں تک اس نام کا تعلق ہے تو یہ ایک فعل نیک ہے. گویا اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ یہ جامعۃ المعارف بن جائے. ابھی اگر یہ مدرسۃ الاطفال ہے یا معہد تحفیظ القرآن الکریم ہے تو پھر مستقبل میں جامعۃ المعارف ہو سکتا ہے. اور بڑے عزائم اور بلند ارادوں کے ساتھ ہی ادارے قائم کیے جاتے ہیں. نام جب رکھا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مسمى اپنے اسم کے عین مطابق ہو. ننھے منھے بچے کا نام رکھا جاتا ہے جس وقت اس کا بس ایک جسدی وجود ہوتا ہے، نہ اس کا ذہن کام کرتا ہے، نہ اس کے پاس معلومات ہوتی ہیں. لیکن بڑے بڑے ناموں سے بچوں کو موسوم کیا جاتا ہے. کوئی محمد ہے تو کوئی احمد ہے تو کوئی ابو بکر ہو تو کوئی عمر ہو، کوئی عثمان ہو، کوئی علی، اور اسی طرح صحابہ کے نام، اولیاء کے نام، صلحاء کے نام رکھے جاتے ہیں اسی امید میں کہ یہ بچہ آگے چل کر ان کا کردار ادا کرے گا، یہ بچہ ان کا عکس اور ان کا پرتو اور ان کا نمونہ بن جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اداروں کے نام جو تجویز کیے جاتے ہیں ان میں بھی ایک طویل مستقبل کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر نام تجویز کیا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت وہ نو مولود ہو اسی وقت وہ ان تمام صفات کا حامل ہو جو مستقبل میں پیدا ہونے والی ہیں یا جن کی توقع اور امید ہے. بہرحال مجھے اس اجلاس میں خاص طور پر جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تعلیم کے لیے ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ
تعلیم پر عمل کے لیے ہوئی. تعلیم اور تعلیم پر عمل، یہ دو پہلو ایسے ہیں جن کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو حدیثوں میں فرمایا. ایک حدیث میں آپ نے اپنی تعلیم کا، اپنے معلم ہونے کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد ہوا انما بعثت معلما، مجھے برپا کیا گیا ہے بحیثیت معلم کے، بحیثیت استاذ کے، بحیثیت سکھانے والے کے، بحیثیت علم دینے والے کے. ایک بات آپ نے یہ فرمائی، اور دوسری بات فرمائی کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا، برپا کیا گیا، رسول بنایا گیا کہ میں اچھے اخلاق اور کردار کی تکمیل کر دوں، میں اچھی سیرت اور اچھا عمل لوگوں کے سامنے بکمال پیش کروں، اعلیٰ ترین نمونہ اور کامل ترین نمونہ عالی اخلاق کا لوگوں کے سامنے پیش کروں. یہ ایک کام مجھے سونپا گیا اور ایک وہ کام سونپا گیا. یہی دو کام ایسے ہیں کہ جو اس دنیا میں انسانوں سے مطلوب ہیں. ایک کام ہے علم کا اور ایک کام ہے خلق کا، علم اور اخلاق. یہی دو ہیں جن سے انسان کی انسانیت، انسان کا شرف، انسان کی عظمت اور انسان کا مقام اور اس کی حیثیت وابستہ ہے. بغیر علم کے انسان کچھ نہیں اور بغیر اخلاق کے کچھ نہیں. اگر علم ہے اور اخلاق نہیں ہے تو پھر یہ انسان گمراہ کن ہے، اپنے خلاف خود حجت ہے، اور اس دنیا میں وہ ایک ایسا فلسفی ہے جس کے ذریعے سے ہدایت کا کوئی چراغ نہیں جلتا. اور اگر اخلاق اس کے اندر ہے لیکن علم نہیں ہے تو ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کا قدم غلط اٹھ جائے. نرمی میں یہ اس قدر آگے بڑھے کہ حدود سے تجاوز کر جائے، یا سختی میں اس قدر آگے بڑھے کہ حدود سے آگے بڑھ جائے. کسی کے ادب و لحاظ میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ خدا تعالیٰ کی خدائی کے جو حدود ہیں وہ ذہن میں باقی نہ رہیں، یا توحید کا ایسا تصور قائم کرے کہ اللہ کے علاوہ پھر کسی کے ساتھ ادنا ادب کا روا نہ رہے، تو افراط اور تفریط کا شکار ہوتا چلا جائے، اور جو انسانی صفات ہیں، خوبیاں ہیں، انسانی کردار اور انسانی اخلاق ہیں، وہ حد اعتدال پر قائم نہ رہنے پائیں، بلکہ کبھی وہ ایک طرف بڑھتے چلے جائیں اور کبھی ایک طرف جھکتے چلے جائیں. نہ علم تنہا کافی ہے، نہ اخلاق تنہا کافی ہے. علم اور اخلاق دونوں سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو وجود عطا فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو علوم عطا کیے، ہم نے اس کو چیزوں کے نام بتائے، اور ہم نے یہ بتایا کہ وہ اس دنیا کی چیزوں کا استعمال کس طرح کرے، ان کے فائدے کیا ہیں، ان کی خاصیتیں کیا ہیں، ہم نے اس کو یہ بتایا. علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے